اگلا جو باب ہے باب فضل ضعفت المسلمین والفقراء والفاملین، کمزور، گمنام اور فقیر مسلمانوں کی فضیلت کا بیان۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر بہت طاقتور ہوتے ہیں، شہرت والے ہوتے ہیں، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے ان کے بارے میں، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے گمنام سے ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں جن کے بہت زیادہ چرچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ امام صاحب نے باب باندھا ہے وہ لوگ ضعفا جو کمزور ہیں مسلمانوں میں سے، والفقراء غریب ہیں، المسلمین مسلمانوں میں سے، والخاملین اور گمنام ہیں، ان کی فضیلت کا یہ بیان ہے۔ تو پہلی آیت نقل کرتے ہیں سورۃ الکہف سے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو روک کے رکھو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی صبح اور شام، یریدون وجہہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹاؤ، یعنی ان کو نظر انداز نہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے بڑے کمزور ہوتے ہیں بیچارے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوتی معاشرے کے اندر، لیکن نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، تقوی طہارت والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ رکھو، اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے انسان کو مزید نیکی کی طلب پیدا ہوتی ہے، انسان کو بھی نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن انسان ذاتی طور پہ انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ اونچے اونچے لوگوں کے ساتھ، بڑے عہدے والے، بڑے سٹیٹس والے، بڑے مال و دولت والے لوگوں کے ساتھ تعلق بنائے، چاہے اس کے لیے اس کو ذلت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے، چاہے اس کے لیے کتنا ہی ٹائم، کتنی دیر ان کے دروازوں پہ بیٹھنا کیوں نہ پڑے، ان سے ملاقات کے لیے کتنے کتنے گھنٹے انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو یہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنا تعلق جو ہے وہ دنیا داروں کے ساتھ قائم کرے، جو شہرت والے ہیں، سٹیٹس والے ہیں، مال والے ہیں، عہدوں والے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تمہیں اپنی دوستیاں، تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ آپ اپنے ایسے دوستوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں جو ہر وقت بزنس کی بات ہی کرتے ہیں، ہر وقت ڈراموں اور فلموں کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں بھی کچھ دنوں کے بعد ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کا شوق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھے تو صحیح کہ کیا ہے اس فلم کے اندر، اس ڈرامے کے اندر۔ آپ بھی ہر وقت پھر وہ لاکھوں کروڑوں کی باتوں میں بس مگن رہیں گے کہ کس طرح ان جیسا بننا ہے۔ آپ اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو ہر وقت گاڑیوں پہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، فلان گاڑی کی یہ کوالٹی، تو آپ کی بھی طلب اور تڑپ وہی بننا شروع ہو جائے گی۔ تو کیا ہوگا، آپ کی زندگی کی پرائورٹیز، ترجیحات بدلنا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کمزور لوگوں کے ساتھ لیکن نیکی و تقوی والے ہوں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھو، ان کی صحبت کا تمہیں اثر ہوگا، اچھا اثر ہوگا۔ اگر غلط لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے تمہیں لگتا ہو کہ یار کسی مصیبت میں کام آ جائیں گے، فلاں جو ہے آفیسر ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا تو یار وہ چھڑا تو لے گا نا، سفارش تو ہو جائے گی نا، تو یہ اگر ذہن میں رکھو گے تو پھر وہ ان کی دوستیاں، ان کے ساتھ تعلقات تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی مزید فضیلت کے لیے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے، یہ دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی پیغمبر علیہ السلام کے پاس سے گزرا، فقال لرجل عنده جالس، آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ فقال، اس نے کہا رجل من اشراف الناس، یہ لوگوں میں بڑا معزز ہے، اور ھذا واللہ حری، یہ اس لائق ہے کہ ان خطب ان کا، یہ اگر کسی سے رشتہ مانگے تو اس کو رشتہ دے دیا جائے گا، لوگ خوشی سے اپنی بیٹیوں کے، اپنی بہنوں کے نکاح اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور یہ اتنا قابل ہے، اتنا سٹیٹس والا ہے کہ اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ثم مر رجل آخر، ایک اور آدمی گزرا، فقال له رسول اللہ، آپ نے اس آدمی سے پھر پوچھا ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ھذا رجل من فقراء المسلمین، یہ مسلمانوں میں سے ایک غریب سا آدمی ہے۔
ھذا حری، یہ تو اس طرح کا ہے کہ ان خطب اللہ ینکا، اگر یہ کسی جگہ پہ نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی بھی اس کو رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ وَإِن شَفَعَ اللَّهُ يُشَفَّعْ، اگر کسی سے سفارش کرے تو اس کی کس نے ماننی ہے، اس کو کون جانتا ہے، اس کی کون سی حیثیت ہے۔ وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْمَعْ، اور اگر یہ بات کرے تو اس کی بات بھی تو سننے کو تیار نہیں ہوگا، بڑا کمزور سا آدمی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، جو پہلے آدمی گزرا تھا وہ اگر پوری زمین بھری ہو نا ان لوگوں سے، اس طرح کے لوگوں سے، تو یہ جو بعد والا آدمی ہے یہ پوری زمین سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلتیں اور عظمتیں، مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت کتنا ہے، آپ کی برادری کون سی ہے، آپ کے پاس ڈگری کتنی اعلیٰ ہے، آپ کے پاس عہدہ کتنا بڑا ہے، آپ کے پاس گاڑی کون سے ماڈل کی، آپ موبائل کون سے یوز کرتے ہیں، آپ کے کپڑے کس برانڈ کے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں سے وہ بندہ بہتر ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے۔ دنیا والے بے شک اس کو حقیر ہی سمجھتے ہیں، اس کی کوئی عزت نہ کرتے ہوں، اس کو کوئی مقام اور مرتبہ نہ دیتے، اس کی بات سننے کو بھی تیار نہ ہو، لیکن اگر وہ دیندار ہے، عزت اور نیکی تقوی والا ہے، برائیوں سے بچنے والا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ بہت زیادہ عزت اور جو ہے وہ احترام کا مستحق ہے۔ اگلی جو روایت ہے یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا احتجت الجنت والنار، جنت اور جہنم کا نا آپس میں مکالمہ ہوا، آپس میں آرگو کرتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، میں ٹھیک ہوں، وہ کہتی میں ٹھیک ہوں۔ فقالت النار، جہنم کہتی ہے فی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر بڑے بڑے عزتوں والے، سرکشی کرنے والے، بڑائیوں والے، تکبر کرنے والے آئیں گے۔ ظاہر بات ہے تکبر وہی لوگ کرتے ہیں جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، عمومی ایسے ہی ہوتا ہے نا، سرکشیاں وہی کرتے ہیں جن کے پاس عہدے ہوتے ہیں، جن کے پاس اسٹیٹس ہوتا ہے۔ تو جہنم کہتے ہیں میرے اندر تو ایسے ایسے لوگ آئیں گے۔ وقالت الجنت، جنت کیا کہتی ہے فی ضعفاء الناس، میرے اندر تو کمزور لوگ آئیں گے، ومساکینہم، اور ان میں سے مسکین لوگ آئیں گے۔ فقد اللہ بینہما، اللہ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک الجنت، تو جنت ہے، رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء، میں جس پہ چاہوں گا تیرے ساتھ رحمت کر دوں گا۔ وانک النار، اور جہنم کو کہا تو آگ ہے، عذابی، تو میرا عذاب ہے، اعذب بک من اشاء، اور تمہارے ساتھ جس کو چاہوں گا میں عذاب دوں گا۔ ولکلیکما علی ملؤھا، اور میں تم دونوں کو بھروں گا، تو بھی بھرے گی تو بھی بھر جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو متکبر لوگ ہیں نا، جبار لوگ ہیں، وہ زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ میں تمہیں بتاؤں نا کہ جہنم میں جانے والے کون سے لوگ ہیں، کل عتل جبار مستکبر، فرمایا ہر سرکش، بخیل، مستکبر، تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، فرمایا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور فرمایا جنت میں کون سے لوگ جائیں گے، جو عاجزی کرنے والے ہیں، کمزور لوگ ہوں گے۔ بلکہ جو جنت میں جانے والے ہیں ان میں بھی کیٹیگرائزیشن ہوگی، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو مساکین ہیں وہ کئی سو سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے مالداروں سے، ان کو روک لیا جائے گا جنت کے دروازے پہ۔ تو ان کی یہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دنیا کا نظام، لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا انصاف ہوا، کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے اور کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کسی کو موقع نہیں حاصل، بہت کمزور ہے، اس کے کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ کہ اللہ نے امتحان کے لیے دنیا بنائی ہے، اور ہر ایک کی جو آخرت ہے وہ جتنا کہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، جتنی صلاحیتیں دی ہیں، اس کے مطابق اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے تو اب ایک بندہ کمزور ہے تو وہ کمزوری اس کو نماز پڑھنے سے تو نہیں روکتی نا، اس پہ ذمہ داری بھی تو یہی ہے نا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، جتنے تو پیسے ہیں ان میں سے تھوڑا بہت خرچ کر دے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک تو وہ کر ہی سکتا ہے، تو اس کا تو مال و دولت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جہاں جو مال و دولت ہے اس کی اللہ کے حیثیت کوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک حیثیت نہیں ہے، کہ بہت بڑا بھی ہو، بہت موٹا تازہ طاقتور آدمی بھی ہوگا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے یہاں اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ بلکہ یہ حدیث میں کیا آتا ہے
کہ سرکش قسم کے لوگ بہت زیادہ عزت و افتخار والے مال و دولت والے پوری زمین بھری ہوئی ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے نافرمان ہے اور ان کے مقابلے میں اللہ کا فرما بردار ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پوچھتا، اس کی بات کوئی نہیں سنتا، وہ اللہ کے یہاں زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کے یہاں تو یہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے نا. اس لیے تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ ایشو ہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسہ کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے. یہ صرف ہمارا ایشو ہے، یہ آخرت کا ایشو نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو فضیلت ان کی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ تو جنت میں جلدی چلے جائیں گے، دوسرے لوگوں کے جہنم کے جانے کے. کیونکہ دولت بعض دفعہ انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، متکبر بنا دیتی ہے، ظالم بنا دیتی ہے. کاروبار چل پڑے تو انسان اللہ کے دین سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کی فضیلت بیان ہو رہی. اگلی روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں امرأۃ سوداء، ایک کالے رنگ کی عورت تھی، کانت تقب المسجد، وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. او شابن، بعض نے کہا کہ ایک نوجوان تھا تو کمتر حیثیت کا تھا معاشرے کے اندر. ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وسلم نے اس کو ڈھونڈ پایا. آپ نے کہا کہ وہ آج کل نظر نہیں آ رہی، وہ خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی. فسأل عنها او عنه، اللہ کے وسلم نے اس عورت کے بارے میں، اس نوجوان کے بارے میں پوچھا. فقال، انہوں نے کہا ماتا، وہ تو فوت ہو گئی ہے. قال، آپ نے فرمایا افلا کنتم اذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اگر وہ فوت ہو گئی تھی عورت تو مجھے بتاتے، میں اس کا نماز جنازہ پڑھتا. فكأنهم صغروا امرها، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا تھا، تو انہوں نے نہ اس کو ذرا معمولی خیال کیا کہ کیا پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف دینی ہے، آپ کو اٹھانا ہے، آپ آرام کر رہے ہوں گے، تو ہم خود جنازہ پڑھ کے تو اس کو دفن کر دیتے ہیں. تو صغروا امرها، انہوں نے اس کے معاملے کو بہت ہلکا سمجھا. فقال، آپ نے فرمایا دلونی علی قبری، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی نظر میں اس کی فضیلت کتنی زیادہ تھی. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ، بتاؤ کہاں پہ. فدلوہ، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا. فصلی علیہ، آپ نے اس کی قبر پہ جا کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھا اس کا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة، یہ اندھیروں سے بڑی ہوتی ہیں قبریں، اور الاعلیٰ، یعنی اس کا اندھیرا ہوتا ہے قبر والوں پہ. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَبِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، تیری نماز سے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے، ان کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو روشن فرما دے گے. تو یہ بذات پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بات کی ہے، لیکن یہ جنرل بھی دیگر آیات اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ کسی کے لیے پڑھنا، کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، کسی کے لیے رحمت کی دعا کرنا، یہ قبر والے کو فائدہ دیتا ہے. اس کو بہت سارے عذابوں سے سکون مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. تو ہمارے موضوع سے متعلق جو یہاں پہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جو کہ بہت زیادہ عزت و افتخار والی نہیں ہے، بہت اونچے قبیلے سے نہیں ہے، سارا مسجد میں رہتی ہے، مسجد کی صفائی کرتی ہے. تو پیغمبر علیہ السلام کی نظر میں اس کی وقت کتنی زیادہ ہے. تو ایک تو کمزوروں کی فضیلت اور وقت کا بیان، اور دوسرا خاص طور پہ مسجد کی صفائی کا بیان، یعنی مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے مسجد میں چونکہ پیسے دے کے خادم رکھ لیا تو ہم سارے کام وہی کریں، اور ہتک سمجھتے ہیں اپنی مسجد کی صفائی کرنا نا، ہم اپنے لیے ہتک سمجھتے ہیں کہ یہ ہم صفائی کریں، ہم نے خادم کس لیے رکھا ہوا ہے. اللہ کے بندو، یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ نے تو اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے نبی ابراہیم کو کہا اپنے بیٹے کو ساتھ لو، بیٹا بھی نبی ہے، دونوں نبیوں کو آرڈر کیا یہ رکوع سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف کرو. کتنا فضیلت والا کام ہے. تو ایک اس یہاں پہ مسجد کی فضیلت کا بھی بیان ہے کہ مسجد کے ساتھ تعلق، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، یہ بھی کتنا امپورٹنٹ کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو جانچنا چاہیے ان کے نیکی اور تقویٰ کے اعتبار سے، نہ کہ ان کے دنیا کے سٹیٹس کے حوالے سے. اور خاص طور پہ جو کسی ادارے کا سربراہ ہو، کسی علاقے کا بڑا ہو، کسی فیملی کا بڑا ہو، اس کی پھر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کمزور لوگوں کا بھی زیادہ خیال رکھے، ان کی بھی دل جوئی کرے، تاکہ ان کی بھی اہمیت لوگوں کے سامنے واضح ہو. اگلی جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث، کتنے ہی پراگندہ لوگ، اور ایک روایت میں اغبرہ کے الفاظ بھی ہیں، جو غبار آلود ہوتے ہیں، مدفوع بالابواب،
جن کو دروازے جن کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، کچھ چاہتے نہیں ہے کہ یار یہ بھی ہمارے آفس میں ہے، یہ بھی ہمارے گھر میں ہے، ناگوار سمجھتے ہیں لوگ یار یہ کہاں سے آگے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لینا کہ اللہ کی قسم ایسے ہوگا، لابرہ، اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتے۔ یعنی اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اگر قسم کھا کے کہہ دینا کہ اللہ کی قسم ایسے ہونا ہے، تو اللہ کائنات کا نظام دھرم برم کر کے بھی ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یعنی یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کے پراگندہ بنا رہے یا غبار آلود رہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے پاس وہ عمدہ قسم کا لباس نہیں ہوتا، وہ اچھے رہن سہن ان کا نہیں ہوتا، سادگی والے ہوتے ہیں اور قناعت والے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو اپنے پاس اللہ آنے کو پسند نہیں کرتے کہ یہ ہماری مجلس میں آئے یا ہمارے پاس بیٹھے، کیا ہمارا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، لوگوں میں کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی وقت اور مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ وہ قسم بھی اللہ ان کی پوری کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں اس بات کو سمجھایا گیا ہے اس باب کے اندر کہ ہمیں لوگوں کو نیکی اور تقوی کے لحاظ سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، معاملات، لین دین اور ان کی عزت و احترام کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی سٹیٹس اور مقام کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔